بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے کا خاص مضمون تھا کہ سب لوگ ایک دین پر تھے، آدم علیہ السلام پہلے آدمی سے لے کر 1000 سال تک، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد دنیا میں اسلام کے علاوہ کفر اور شرک شروع ہوا، ورنہ ساری دنیا میں صرف ایک مذہب، ایک عقیدہ تھا، اور وہ تھا اسلام کا، یعنی دنیا کا موڑ نواسی اور خصوصاً بھارت کا بنیادی باشندہ صرف مسلمان تھا۔ تو یہ غلط ہے کہ باہر سے آئے ہیں، اسلام باہر سے آیا، عرب سے آیا، نہیں، بھارت سے اسلام عربستان گیا ہے، مکہ گیا ہے، مدینہ گیا ہے۔ یہ علم بھی ہونا چاہیے اور خود اعتمادی بھی ہونا چاہیے۔ یہ گزشتہ ہفتے کا اہم مضمون تھا، کان الناس امۃ واحدہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں کے جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے؟ کیا ہوا ان کا حال کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف، اور وہ جھڑ جھڑائے گئے، سخت ہلائے گئے۔ زلزلے کو کہتے ہیں جو زمین کو ہلا دیتا ہے، وہ بہت ہی سخت جھڑ جھڑائے گئے، یعنی ہلائے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگے اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، کیا کہنے لگے؟ تکلیفوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اوپر کی آیت میں کفار کا ہمیشہ سے انبیاء و مومنین کے ساتھ خلاف اور اختلاف کرتے رہنا مذکور ہے، جسے بتایا تھا پہلے کی آیت میں کہ پہلے ایک ہی مذہب تھا اسلام، بعد میں اختلاف پیدا ہوا تو انبیاء آئے، اور انبیاء اور رسولوں نے ان کو دین کی باتیں بتائی، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم مؤمن، بعض ان میں مومن بنے، ومنہم کافر، اور بعض ان میں کافر ہو گئے۔ تو یہ خلاف اور اختلاف چلتا رہا انبیاء کے ساتھ لوگوں کا، جس میں اب اس میں یہاں پر ایک اعتبار سے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، جن کو یہ کافروں کے مذاق اڑانے سے تکلیف ہوتی تھی، تو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خلاف تمہارے ساتھ نیا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو، امتی ہو، انبیاء اور رسولوں کے خلاف ہوئے ہیں یہ لوگ، ان کو ستایا ہے۔ آگے ان کفار مخالفین سے انبیاء و مومنین کو انواع یعنی قسم قسم کی تکلیفیں جو پہنچی ہے اور سختیاں پہنچی ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور اس سے بھی مسلمانوں کو تسلی دلانا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم کو بھی کفار سے جو ایذائیں پہنچتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہے، ان پر صبر کرنا چاہیے۔ کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ صبر، کیونکہ کامل راحت تو دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو آخرت ہی میں ہے۔ تو صبر کرو، یہ سلسلے بند نہیں ہوں گے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے غیر مسلموں کی طرف سے یہ بند نہیں ہوں گے، جو ادریس علیہ السلام کے بعد سے 1000 سال کے بعد سے شروع ہوئے ہیں تو قیامت تک رہنے والے ہیں۔ یہ جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے، حق اور باطل ساتھ چلیں گے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز،
چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، مصطفیٰ کے چراغ سے ابو لہب شعلے والا، بہت گورا تھا، شعلے والا کہتے ہیں، اور وہ آگ میں جلا تو آگ والا بھی ہو گیا۔ تو ابو لہب کا شرارہ، ابو لہب کا انگارہ، یعنی باطل کا اور کفر و شرک کا انگارہ ہمیشہ سے ٹکراتا رہا ہے اور رہے گا کس کے ساتھ؟ چراغ مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کے ساتھ۔ ستیزہ کار، لڑائی کرنے والا، پہلے سے اب تک ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز آج تک، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ تو یہ تو چلتا رہے گا، تو ہمارا کام کیا ہے؟ صبر کرو۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان آج بڑا بے صبرا ہو گیا ہے پوری زندگی میں، ایمان، اعمال، عبادتیں، مسجدیں، مقتدی، اسی طرح متولی، امام صاحب، مؤذن صاحب، میاں صاحب، بیوی صاحبہ، سب کے سب صبر کا پیمانہ کمزور کر چکے ہیں اور بہت ہی زیادہ بے صبرے ہو چکے ہیں۔ دیکھو کتنا بھڑکاؤ ہے، خصوصاً کونڈوا میں دیکھو کتنا بھڑکاؤ ہے، راستے پہ نکلو تو پتہ چلتا ہے۔ تو سنیے پھر سے آیت کی ذرا سی تشریح۔ دوسری بات سنو، کیا تمہارا خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جا داخل ہوں گے؟ حالانکہ ابھی کچھ مشقت تو اٹھائی ہی نہیں ہے، کیونکہ تم کو ابھی تک ان مسلمان لوگوں کا سا عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر مخالفین کی وجہ سے ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے ان کو یہاں تک کہ جنبش ہلانا، ایسے ہلایا گیا ان کو اس زمانے کے پیغمبر تک، اور جو ان کے ساتھ میں ایمان والے تھے وہ تک بے قرار ہو کر بول اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جس کا وعدہ ہے کہ ہم مدد کریں گے، وہ کب آئے گی؟ جس پر ان کو تسلی والا جواب یہ دیا گیا، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ہی نزدیک ہے۔ اول یہ کہ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مشقت و محنت کے اور بغیر مصیبت اور آفات میں مبتلا ہوئے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، یہ اس آیت سے سمجھ میں آیا۔ جبکہ بہت سے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت سے گناہ گار محض اللہ کے لطف و کرم اور مغفرت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ آیت آج کی بتلا رہی ہے کہ بغیر محنت مشقت کے جنت میں داخلہ نہیں، اور بہت سی آیتیں ہیں اور اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جو بتلاتی ہے کہ بہت سے گناہ گار بندے صرف اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر محنت مشقت کے۔ اب دونوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے، اور علماء کا کام یہی ہے کہ یہ ٹکراؤ ہم کو دکھتا ہے لیکن ٹکراؤ ہے نہیں۔ قرآن اور حدیث آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوتے، یہ اللہ کی بات ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سمجھ ہماری کم ہے۔ تو پھر کیا اس کا جواب کیا ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ مشقت اور محنت کے درجے مختلف ہیں۔ بعض محنتیں مشقتیں معمولی ہے، بعض محنت مشقتیں بہت زیادہ ہے۔ ادنا درجہ کیا ہے محنت مشقت کا؟ نفس اور شیطان سے لڑائی، اور یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ ایمان والا بننے میں یا ایمان پر جمے رہنے میں مقابلہ نفس سے بھی ہے اور شیطان سے بھی ہے۔ تو نفس و شیطان سے لڑائی یہ ادنا درجہ ہے محنت و مشقت کا۔ یا یہ ہے کہ دین حق کے جو مخالفین ہیں ان کی مخالفت کر کے اپنے دین پر جمے رہنا، اپنے عقائد کو درست رکھنا، یہ ادنا درجہ ہے۔ کہے گا یہ ادنا درجہ ہے مشقت کا، محنت کا، جس کے بغیر جنت نہیں ملے گی، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ نفس سے ہمیشہ ایمان کے بارے میں مقابلہ چلتا رہتا ہے، شیطان سے ہمیشہ مقابلہ چلتا رہتا ہے، شیطان گناہوں پر ابھارتا ہے اور ایمان والا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کہیں بھی رہو تو مشرکین و مخالفین کی دشمنیاں ایمان سے بچلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ جمع ہے
اتنی مشقت تو ہر مسلمان اٹھا رہا ہے، جب مشقت پائی گئی تو پھر جنت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ آگے اوسط اور اعلیٰ درجات ہے، مشقت کے درمیانی درجے اور بہت بڑے درجے ہیں۔ جس درجے کی محنت و مشقت ہوگی اسی درجے کا دخول جنت ہوگا، یعنی ویسے ہی جنت، اپر جنت ملے گی، میڈیم جنت ملے گی۔ کیوں؟ ان کی مشقتیں زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہم السلام کو پہنچتی ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو پہنچتی؟ انبیاء علیہم السلام کو پہنچتی، پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہے ان کو پہنچتی، پھر جو کمزور ہے اس کو کم پہنچتی ہے۔ تو محنت مشقت لازمی چیز ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ دوسری بات یہاں قابل نظر ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کیا یہ بے صبری ہے؟ یہ توکل کے خلاف ہے؟ نہیں، یہ کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ اللہ کی مدد پتہ نہیں آتی یا نہیں آتی، ایسا نہیں تھا۔ جو ان کی شان کے خلاف ہے وہ کبھی شک نہیں کر سکتے، بلکہ اس سوال کا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اس سوال کا منشا یہ تھا کہ اللہ نے اگرچہ وعدہ کر رکھا ہے مدد کرنے کا، مگر اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا۔ مدد آئے گی، اب کب آئے گی یہ نہیں معلوم ہے، اور یہاں تکلیفیں بہت ہوتی جا رہی ہے، مشقتیں بہت ہیں، اس لیے حالت اضطرار میں، تڑپ میں، پریشانیوں سے تڑپ کر ایسے الفاظ عرض کرنا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد جلد بھیجی جائے، یقین ہے، لیکن اے اللہ جلدی مدد بھیج۔ تو یہ کوئی ایمان کے بھی خلاف نہیں ہے، صبر کے بھی خلاف نہیں ہے، اور یہ توکل کے بھی خلاف نہیں ہے۔ انسان بنایا ہی گیا ہے کمزور، اور ایسی دعا کرنا توکل یا منصب نبوت کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی الحاح و زاری کو پسند کرتے ہیں کہ یہ تڑپے اور مجھ سے مانگے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، علامہ اقبال، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل کو وہ آئینہ کہہ رہے ہیں۔ آئینہ ٹوٹ جائے تو بیکار ہو جاتا ہے، لیکن جب مومن کا اور اللہ کے بندے کا دل کا آئینہ ٹوٹتا ہے نا، غموں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اور وہ روتا ہے اللہ کے سامنے اور گڑ گڑاتا ہے اور اللہ کی مدد کو پکارتا ہے، تو اس آئینے کا ٹوٹنا آئینہ ساز اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ اللہ کہاں ملتے ہیں؟ جو ٹوٹے دل ہوتے ہیں نا ان کے پاس ہوتے ہیں اللہ۔ میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ بولیں گے بندے کو۔ میں پیاسا تھا پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں بیمار تھا عیادت کو کیوں نہیں آیا؟ میں پریشان حال تھا مزاج پرسی کرنے کیوں؟ اے اللہ آپ تو بے نیاز ہے، تیرے پڑوس میں فلانا بندہ بھوکا تھا، ارے اس کو کھلاتا، مجھے وہاں پاتا، ٹوٹا دل۔ تیرے پڑوس میں پیاسا تھا، اگر اس کو پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ ٹوٹے دل کے پاس اللہ، بیمار کے پاس اللہ ہے، تو یہ تو ٹوٹنا چاہیے نا۔ تو اللہ کو تو یہ ادا پسند ہے۔ متی نصر اللہ، اے اللہ کب مدد آئے گی؟ بہت پریشان کر رکھا ہے دشمنوں نے، تیری مدد کب آئے گی؟ تو یہ ایمان کے خلاف نہیں، بلکہ یہ ایمان والوں کی شان کے عین مطابق ہے کہ وہ روئیں، تڑپے اور اللہ کی مدد کو پکارے۔ اس لیے کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ارے ایسے کیسے بے صبرے لوگ تھے، ارے وہ حال ہم پر آیا کہاں؟ متی نصر اللہ، تو اللہ کو بندے کی الحاح و زاری، رونا دھونا، گڑ گڑانا بہت پسند ہے، اسی لیے انبیاء اور صلحاء امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ اللہ کو پکاریں۔ اس لیے وہ کہتے تھے، ان کو جھنجھوڑا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یسألونک ماذا ينفقون، دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔
تجھ سے پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیا خرچ کریں، اے اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جو کچھ تم خرچ کرو مال تو ماں باپ کے لیے اور قرابت والے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے لیے، مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی تو وہ سب بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ اس میں کیا مضمون ہے؟ اس میں کیا خرچ کرنا اور کس پر خرچ کرنا یہ بتلایا گیا ہے۔ اس سے پہلے آیتوں میں یہ مضمون آیا کہ کفر و نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ کفر اور نفاق کو چھوڑو، آدھے ادھورے اسلام میں مت آؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تم بھی پورے داخل ہو اور پورے اسلام میں داخل ہو، پورے داخل ہوئے، ایک شعبے میں داخل ہوئے۔ ایمان بڑا مضبوط ہے لیکن عمل نہیں ہے، عمل بڑا مضبوط ہے لیکن لوگوں کے ساتھ رہن سہن اسلامی نہیں ہے تو غلط ہے۔ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ مضمون آیا۔ حکم الہی کے مقابلے میں کسی کی بات نہ سنو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان اور مال خرچ کیا کرو، یہ سب مضمون پہلے آئے۔ اور ہر طرح کی شدت و تکلیف پر تحمل کرو، برداشت کرو، اور اب یہاں سے اسی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے متعلق کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے، جزئیات بتا رہے ہیں کہ جو مال اور جان اور دیگر معاملات جیسے نکاح و طلاق وغیرہ کے متعلق ہے، اور اوپر سے جو سلسلہ احکام ابواب البر، نیکیوں کے احکام، نیکیوں کے دروازے بیان ہو رہے تھے، اس میں یہ داخل ہے۔ اور ان جزئیات کا بیان بھی ایک خاص نوعیت رکھتا ہے کہ اکثر ان میں سے وہ ہیں جن کے متعلق صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، اور اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دیا، یا تو براہ راست اللہ نے دیا عرش رحمان سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اس کو اگر یوں سمجھا جائے کہ اللہ نے خود فتویٰ دیا، اللہ نے خود قرآن میں کہا یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، یستفتونک قل اللہ یفتیکم، کہو اے محمد کہ اللہ تم کو فتویٰ دے رہا ہے، تو اللہ نے فتویٰ دیا تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ حضور جو بھی فرمائیں گے، فتویٰ دیں گے، وہ اللہ ہی کا سکھایا ہوا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت قل اللہ یفتیکم فیہن میں صراحتاً اللہ نے فتویٰ دینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتاویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ سب فتوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتلا دیا کرتے تھے۔ بہرحال اس رکوع میں جو احکام شرعیہ صحابہ کرام کے چند سوالات کے جواب میں بیان ہوئے وہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک نہ جانے کتنے سوالات کیے ہوں گے، اور صحابہ نے صرف 14 مرتبہ سوال کیا اللہ کے رسول سے۔ کتنی مرتبہ؟ پورے قرآن میں اس طرح کے سوال و جواب کے انداز سے خاص احکام تقریباً 14 نہیں 17 جگہ ہے، 17 ہے بس ٹوٹل، جن میں 7 تو اسی جگہ سورہ بقرہ میں ہے، اور ایک سورہ مائدہ میں، ایک سورہ انفال میں 9 سوالات تو صحابہ کی طرف سے ہیں، سورہ اعراف میں 2، اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ نازعات میں 1 یہ کل 6 سوال کفار کی طرف سے ہیں، کفار نے بھی پوچھا ہے، تو ٹوٹل 17 سوال ہے جن کا جواب قرآن میں جواب کے عنوان سے دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت جلیل القدر صحابی اور مفسر قرآن فرماتے ہیں، میں نے کوئی جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہتر نہیں دیکھی کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف، صرف دین سیکھتے تھے، وہ صرف دین ہی سیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے۔ کل 13 مسائل میں سوال کیا ہے صحابہ نے، ٹوٹل صحابہ نے 23 سال میں قرآن نازل ہوتا گیا، حضور محنت کرتے گئے، ساتھ رہے، قربانی دیتے رہے، اور سوالات کتنے کیے تو صرف 13۔ تو بہت زیادہ سوال کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، جو علم دے دیا جائے اس پر عمل کرنا یہ کمال ہے، لیکن بالکل گپ چپ رہنا یہ بھی خلاف شریعت ہے۔
پوچھنے سے اور علم آتا ہے، اس لیے ضرورت کا سوال کرنا چاہیے، جیسے صحابہ نے 13 سوال کیے۔ تو یہ بے ضرورت سوال نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں توازن، بیلنس نہیں رہتا۔ کچھ لوگ تو بالکل خاموش ہوتے ہیں، پاؤس پڑل کا صرف منڈی ہلانا، وہ بھی غلط ہے بالکل۔ کہتے ہیں عالم کے پاس چپ رہنا محرومی ہے، اور جو تربیت کرتے ہیں، وہ پیر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، جو تربیت کرتے ہیں ان کے سامنے بولنا محرومی ہے۔ تربیت والے کے سامنے سننا اور عمل کرنا چاہیے، چاہے نفس پر بوجھ ہو۔ اور علم سیکھنا ہے تو پوچھتے رہنا چاہیے۔ سب سے زیادہ حضرت عائشہ نے پوچھا ہے، بیوی نے پوچھا ہے اپنے شوہر سے، اور پھر علم ملا امت کو۔ پہلی آیت میں صحابہ کرام نے سوال کیا، یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ کیا خرچ کریں۔ فرما دیجئے کہ تم جو خرچ کرو، کیا خرچ کریں، یعنی کس پر خرچ کریں؟ تو فرمایا ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، اور کس پر؟ 5 ہے نا، مساکین، یتامہ، وابن السبیل، مسافروں پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر۔ مساکین یعنی محتاجوں پر اور ماں باپ پر۔ یہ کس پر خرچ کرنا یہ بتایا، اور کیا خرچ کرنے کے لیے بہت مختصر جملہ لایا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وما تفعلوا من خیر وما انفقتم من وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ جو تم خرچ کرو گے، جو خیر کا کام کرو گے تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اس میں یہ بتلایا کہ صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کے بعد جو مال بچ جائے اس مال میں بھی حقوق ہے۔ وہ حقوق کس کے ہیں تو لائن بتا دی، وہ تو بتایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصارف وہاں بتائے کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، للفقراء فقیروں کو، والمساکین محتاجوں کو، والغارمین قرض میں ڈوبے لوگوں کے قرض پھیڑو، ان کی گردن چھڑاؤ، وفی سبیل والغارمین، اور مسافروں پر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ جمع کر کے لانے والے ہیں ان کی ضرورت کی روزی بھی اسی میں سے دی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم شروع میں تھا، ختم ہو گیا کہ اسلام قبول کر لیں، اس لیے کچھ ان کو ہدیے تحفے دیتے رہو، مدد کرتے رہو۔ حضرت عمر نے فرمایا اب اسلام پھیل چکا ہے، اب یہ مد ختم، جس کو جنت چاہیے وہ اسلام میں آئے، نہیں تو پھر اپنی خیر بنائے۔ وفی الرقاب، ہاں گردنیں پھنسی ہوئی ہیں لوگوں کی، اس زمانے میں غلامی کا دور تھا نا، تو گردنیں پھنسی ہوئی ہے، مالک نے بول دیا ٹھیک ہے بابا 2 لاکھ روپیہ لا کے کہاں سے بھی جمع کر کے دے دے میرے کو، تو جس دن تو نے جمع کیا اس دن تو آزاد، تو گردن پھنسی ہوئی ہے، اس کو چھڑانے میں مدد کرو اس کی، زکوٰۃ کا پیسہ دے کر اس کو، تاکہ وہ آزاد ہو جائے، آزاد انسان بن کر زندگی گزارے۔ اور اللہ کے راستے کے جتنے کام ہیں، وہ مدرسہ ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے اور غریب ہے، اور اسی طریقے پر کنواں کھودنا ہے، اور جو بھی خیر کے کام، اور مسافر ہے، بہت مالدار ہے، گھر پر مالدار تھا وہ، لیکن سفر کے اندر آج اب تو ATM BTM کیا کیا آ گیا، لیکن پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ پریشان ہو گیا یا غریب ہو گیا، اس کو بھی دو۔ یہ ہوئے زکوٰۃ، یہ ہوئی زکوٰۃ کے مصارف، یہ ہوئے، سمجھ میں آیا؟ اس میں ماں نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، اس میں ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ جو ہماری جڑ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں، جو ہماری شاخیں ہیں، ہمارے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ اصول ہے۔ جو ہماری جڑ ہے، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، ان کو نہیں، دائیں بائیں بھائی وغیرہ کو دے سکتے ہیں، میاں بیوی کو نہیں، بیوی میاں کو نہیں۔ یہ ہوا زکوٰۃ۔ لیکن اب زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد 1 لاکھ روپے پر 2500، وہ ادا کرنے کے بعد اب بچا ہو گیا اپنا خرچہ 25,000 میں، باقی کا کیا کریں گے؟ تو باقی بھی ہمارا ہے، جیسا چاہے اڑائیں گے، اور کیا کہتے ہیں، ارمان نکالیں گے۔ سائیکل سے آئے، 2 ویلر پر، 2 ویلر سے آئے، پھر وہ فاسٹ ویلر پر، ہڈی توڑ ویلر پر۔ ہمارے دوست نے 10 لاکھ روپے کی وہ لے کے دے دیا اپنے بیٹے کو، زندگی بھر کے لیے اپا جیسا ایکسیڈنٹ کہ 10 ہڈیاں ٹوٹی، اب پڑا ہوا ہے آدھو ہو کے بیچارہ۔ تو مال کا یہ مصرف نہیں ہے،
مال اس کے لیے نہیں. وہی بتا رہے ہیں تمہارا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو خرچے سے بچا ہے مال، اس کے مصارف کیا ہے؟ تو ماں باپ کو دو، پھر رشتہ داروں کو دو، جن کو نہیں دے سکتے تھے زکوٰۃ ان کو دو. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بتایا کہ ایک تو کس پر خرچ کریں تو وہ بتا دیا، کیا خرچ کریں تو جو خرچ کر سکتے ہو کرو، یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، پابندی نہیں کہ مال کی اتنی مقدار خرچ کرو، بلکہ جو کچھ بھی اپنی استطاعت کے موافق خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب پاؤ گے. الغرض پہلی آیت کا. اچھا، مسئلہ، دونوں آیتیں زکوٰۃ فرض کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض کے لیے تو نصاب مال بھی مقرر ہے، اس میں جتنی مقدار خرچ کرنا ہے وہ بھی مقرر ہے. دوسری ہدایت اس آیت میں یہ ہے کہ ماں باپ اور دوسرے اعزاء و اقارب یعنی رشتہ داروں کو جو کچھ بطور ہدیہ دیا یا کھلایا جاتا ہے. اب یہ سنو، ہم آتے گھر کے اندر کچھ لے کے آتے ہیں، ماں کے واسطے ہم نے ایک شال لے آئی، ماں کو دوا دارو کو دے دیا ہم نے، اماں یہ رکھو تمہارے پاس 1000-2000 روپے. ارے بیٹا دیا تھا نا تمہیں، نہیں یہ رکھو. کچھ مٹھائی لے کر آئے، جو بھی ہدیہ تحفہ لے کر آئے، اگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی نیت ہو کہ اللہ نے کہا ہے ماں باپ پر خرچ کرو، تو وہ بھی موجب اجر و ثواب ہے، اس میں بھی ثواب ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں یہ چیز داخل ہے. ایسے ہی بچوں پر خرچ کرنا، کڑ کے نہیں کرنا، جو ضرورت کا ہے کھلانا، نہ بہت زیادہ شیطان کے بھائی بننا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ضرورت سے زیادہ خرچ کریں گے تو وہ تو شیطان کے بھائی ہو جائیں گے، اور جو کنجوسی کریں گے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو پوچھ کے چلو کہ بھائی کون سا راستہ اختیار کرے. تیسری ہدایت اس میں یہ حاصل ہوئی کہ نفلی صدقات میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضرورت سے زائد ہو وہی خرچ کیا جائے. یہ بھی ہے. یعنی کہ اپنے کو محروم کر کے دوسروں پر خرچ کرنا، یہاں بھی اللہ کو نیت معلوم. ہاں، زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی، سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے. کیا وہاں بھی کوئی چال چل جائے گی؟ یہاں تو لوگ بولیں گے میری یہ نیت ہے، میری مسجد کی نیت ہے، میری اس کی نیت ہے، اور اندر جو اپنے والوں کو محروم کرنے کی نیت ہے وہ اللہ سے نہیں چھپے گا. اس لیے اپنے گھر والوں کے خرچے سے جو بچے اس کو خرچ کرو، ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر. اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں ہے. ہمارے مفتیوں کے فتاویٰ میں کتابوں میں بھرا پڑا ہے، بچے کو، بیٹے کو، یا نہ کسی نافرمان بیٹے کو یا بیٹی کو کسی کو محروم کرنے کے لیے، عاق کرنا بولتے اس کو، محروم کرنے کے لیے اگر اٹھا کے مدرسے کو دے دیا کہ وہ ناجائز ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. اسی طرح جس کے ذمے کسی کا قرض ہے، قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات و خیرات میں اڑائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اور امت میں یہ گناہ بہت عام ہے. عمرے کو چلے دھنا دھن مسافر کر کے بولا چلا معاف، ارے لیا دیا وہ کیسے معاف. ایک نے ایک کو دیا بیچارے کو ضرورت پر 50,000 روپیہ، اور بعد میں جب وہ ڈبانے لگا تو اس نے بولا ارے بابا دے، نہیں تو 500 روپیہ دے. کتنے؟ مہینے میں 500 دے. دینے کی نیت ہے، کم سے کم یہ تو سمجھ میں آئے دینا ہے. اور 10 سال ہو گئے، 500 روپیہ کیا، 5 پیسہ بھی نہیں. ایک دن آیا اس کے پاس، 4 لوگوں میں بیٹھا اور آ کے بولا السلام علیکم، میں بیرون کی جماعت میں جا رہا ہوں. اس نے بولا میرا قرضہ معاف نہیں. 10 کے سامنے بولا اس نے. یہ معاملات ہے، جماعت کا واقعہ تھا اس لیے میں نے سنایا. یہ صرف جماعت کا مسئلہ نہیں، حاجی لوگ اس سے آگے ہیں، عمرہ والے اس سے آگے. اور کمال تو یہ ہے کہ
قرضے لے کر ہاں دیں گے بول کر حج بھی کر کے آ جاتے ہیں اور کبھی دیتے بھی نہیں پیسہ، وہ کیسا حج قبول ہوگا؟ ارے قربانیاں کرانے والے لوگ بھی چیک 10 قربانی ہماری طرف سے گئے بیچارے مدرسے والے ان کے پاس 1 سال کے بعد، ارے بولے تمہارا یہ کیا ہے؟ وہ چیک تم نے 10 قربانی کرائے تھے وہ چیک ہے، تو ذرا پیسے دو نا، کہاں ہے چیک؟ پھاڑ دیا سامنے، اتنی ہمت، یہ قربانی کیسے قبول ہوگی بھائی؟ اس کی قربانی ہوگی اوپر۔ تو دیکھو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جس کے ذمے کسی کا قرض ہے، قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات و خیرات میں اڑائے، ایسے ہاں شیطان چھٹی پر نہیں گیا ہے، کام کو لگاتا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ وہ مال جو اپنے بچوں کے خرچے سے بچے وہ کرو خرچہ خیرات، اور جو قرض خواہوں کے قرض سے بچے ان کو دے دو پہلے، اس کے بعد بچا اللہ نے دیا اب وہ کرو، نہیں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو ادا کرو۔ پھر ضروریات سے زائد مال کے خرچ کرنے کا جو ارشاد اس آیت میں ہے، اب یہاں 2 نظریے ہو گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بعد دوسرے صحابہ نے اس کو حکم وجوبی قرار دیا، یعنی یہ واجب ہے۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ کھا کر زکوٰۃ دے کر، خود کھا کر، بچوں کو کھلا کر، قرضے ادا کر کے مال بچا۔ اب وہ جو مال بچا ہوا ہے واجب ہے، ایک بھی پیسہ مت رکھو، سب خرچہ کرو۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو حکم وجوبی مانا انہوں نے، واجب ہے۔ ضروریات سے زائد جو کچھ ہے سب کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ کن کے نزدیک؟ اس گروہ کے امام تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ایسے جلیل القدر صحابی، ان کا زہد کا واقعہ، ان کی موت کا، ان کی زندگی کا واقعہ پڑھ کے آدمی رو ہی دیتا ہے۔ ملک شام گئے، وہاں حضرت امیر معاویہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہنے والے، وہاں گئے، جانے کے بعد میں بس ڈنڈا ہی ہاتھ میں ہوتا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور جہاں دسترخوان پہ دوسرا سالن دیکھا کہ ڈنڈا مار کے گرا دیتے تھے۔ کیا اللہ کے نبی نے کبھی ایک دستر پہ 2 سالن کھائے ہیں؟ ایسا بولتے ہیں۔ اور جہاں پیسہ خرچہ، جہاں پر کھانا ہو گیا تو دوپہر کو کھا لیا تو شام کے لیے اٹھا کے رکھنا حرام بولتے تھے، توکل کے خلاف ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے کبھی اٹھا کے رکھا ہے؟ اور فرماتے تھے کہ جتنا تمہارا خرچہ ہو گیا اس کے بعد مال بچا کے رکھنا، سونا چاندی بچا کے رکھنا، مال بچا کے رکھنا، یہ ناجائز ہے، اس کو خرچ کر دو اللہ کے راستے میں۔ یہ ان کا مذہب تھا۔ اور نہیں تو پھر تم کو ان سونے چاندی سے اور یہ مال کا سونا چاندی بنا کر یہ سونے چاندی سے تم کو گرم چٹکے دیے جائیں گے، ایسا بولتے۔ شکایت ہوئی، حضرت عثمان نے بلا لیا، یہاں بھی نکلے مدینہ میں، ملک شام سے، اور یہاں نکل کے یہاں بھی ایسے ہی کیا انہوں نے، اے لوگو اللہ کے رسول نے جو کیا وہ کرو، باقی مت کرو۔ اور جذبہ ایسا تھا کہ پیچھے پولیس لگا دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، تو وہ تلوار لے کے کھڑا رہتا تھا اور بولتا تھا آپ کو بات کرنے سے منع کیا ہے امیر المؤمنین نے۔ تو امیر کی اطاعت اپنی جگہ، لیکن وہ کہتے تھے، بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں، اللہ کی قسم تمہاری تلوار میرے گردن کو کاٹنے سے پہلے ایک بھی کلمہ حق پہنچا سکتا ہوں تو پہنچا کے رہوں گا۔ ایسا جذبہ دعوت کا تھا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا ابو ذر تمہاری وجہ سے یہاں پر، میں تم کو غلط نہیں کہتا لیکن امت میں فتنہ ہو رہا ہے، تم ربضہ نامی جگہ پر چلے جاؤ، مدینہ سے ذرا دور۔ پوری زندگی امیر کی اطاعت میں وہاں گزاری اکیلے میں۔ جو ڈریس خود پہنتے تھے وہی ڈریس اپنے غلام کو، اپنے خادم کو، نوکر کو، کالے حبشی کو پہناتے تھے۔ اس کا بھی واقعہ ہے۔ تو وہ تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کچھ صحابہ، وہ کہتے تھے مال کا جو بچا ہوا مال ہے اس کا جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور واجب ہے۔ اب سنیے دوسرا، مگر جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ دین اس پر ہیں کہ ارشاد قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو وہ ضروریات سے زائد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہو اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ ضرورت سے جو بچا اس کو خرچ کر دو۔
ضرورتیں پہلے پوری کر لو، اس کو خرچ کر دو بعد میں جو بچ گیا. یہ نہیں کہ جو بچ گیا اس کو خرچ کرنا واجب ہی ہے، کر دو تو بہتر ہے، اور جمع رکھو تو جائز ہے، اس کی زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں. صحابہ کرام کے تعامل سے یہی ثابت ہوتا ہے. میں ذرا سی روشنی یہ دوسرے گروہ پر ڈالتا ہوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ 100% متبع سنت تھے، لیکن یہ دوسرے جو کہتے ہیں کہ نہیں مال بچا ہوا رکھ سکتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے. کیوں؟ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 1 سال کا گزرنا اس بچے ہوئے مال پر ضروری ہے نا، کہ تمہاری ضروریات سے مال، مثلا 52.5 تولہ چاندی کتنے میں آتی مجھے پتہ نہیں ہے. آج ہم مثلا 1 لاکھ روپیہ پکڑ کے چلتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ بچا رہا ایک رمضان سے لے کر اگلے 1 رمضان تک. بھئی وہ بچا ہوا ہی ہے، باقی آ رہا ہے جا رہا ہے، خرچہ ہو رہا ہے. تو اب 1 سال ہو گیا، یہ زائد ہے. اب اس پر زکوٰۃ آئے گی، 1 لاکھ پر 2500 روپیہ دو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مال رکھنا جائز ہے، تب تو سال گزرے گا اور تب تو زکوٰۃ آئے گی نا اس پر. آگے میراث کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، باپ کو چھٹا ملے گا، اور عصبہ بھی بنے گا، بہن کو آدھا ملے گا، 2 بہنیں ہو تو 2/3 ملے گا. یہ سب کیا ہے کہ یہ میراث ہے. بھئی میراث کائے میں بٹے گی؟ مرنے والے کے مال میں. کائے میں بٹے گی؟ مال میں. تو مرنے والے نے مال رکھا ہوگا، بچا ہوا زائد مال رکھا ہوگا کھا پی کے ضرورت سے، تب تو میراث کا حکم آئے گا نا اس میں. اگر رکھا ہی نہیں ہوگا مال، بچا ہوا زائد مال رکھا ہی نہیں ہوگا، تو پھر اس کے اوپر کیسے زکوٰۃ ہے؟ کیسے اس کا میراث تقسیم ہوگی؟ تو یہ دوسرا گروہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ بھائی ضرورت سے زائد جو مال ہے اس مال کو جمع رکھنا جائز ہے اور خرچ کرنا بہتر ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں ایک بات خاص طور سے، اور وہ یہ ہے خاص کہ ضرورت سے زائد مال رکھنا تو چاہیے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ مال ہماری اولاد کے بگاڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مال سے ہمارا ایمان خراب ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی میں چلنے سے تمہارے پیر بھیگیں گے یا نہیں؟ اللہ کے رسول پانی میں چلے تو بھیگیں گے تو صحیح. فرمایا مالوں میں چلو گے تو ایمان تو خراب ہوگا. مالوں میں چلیں گے تو کھلانا پلانا اپنی جگہ، لیکن اس میں ہماری جتنی ہو سکتی ہے اتنی کوشش ہم کریں کہ اپنی اولاد کو بیلنس میں رکھیں. پھر بھی سکسیس ہوں گے کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھنڈی جب آتی ہے تو غریب امیر سب کو لگتی ہے، دیندار بے دین سب کو لگتی. ایسے ہی غریبی کے اندر اور مسکنت میں اور قسم پرسی میں اور بے سہارگی میں اللہ سب کو یاد آتا ہے، دین کی طرف رجحان رہتا ہے. اور مال کی گرمی جب آتی ہے تو پھر وہ سب کو متاثر کرتی ہے. مولانا صاحب تھے، امام صاحب تھے، غریب سیٹھ صاحب تھے، بعد میں سیٹھ بنے. سب نے غریبی دیکھی ہے اور محنت سے کمائی کی ہے انہوں نے. اب لوگ عزت کرنے لگے ہیں تو وہاں بیلنس رہتا ہے، کیونکہ غریبی دیکھ کر آئے ہوئے ہیں. لیکن وہ اولاد جو عیش و عشرت کے ماحول میں اور کھاتے پیتے ماحول میں پیدا ہوئی ہے، ان کے اندر وہ احساس کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ مولانا صاحب کے بچے میں بھی وہ کوالٹی کیوں نہیں آتی ہے؟ علماء کے داعیوں کے بچے میں بھی وہ کوالٹی کیوں نہیں آتی؟ یہ ماحول کا اثر ہے. کیا ہے یہ ماحول کا اثر. آپ تقریر کرتے رہو، بیان کرتے رہو، وہ ایک ہی جواب ہوں گے، ارے وہ زمانہ اور تھا. وہ زمانہ پوری محنت پہ، پورے بیان پر ایک جملے سے پانی پھیر دیں گے، وہ زمانہ اور. ابا کو سمجھتا نہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، ابا کہاں جا رہی ہے. تو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اپنی غریبی، صحابہ کا کمال کیا ہے معلوم؟ جو امت میں نہیں آ سکا
صحابہ کو اللہ نے قسم و پرسی میں گٹھلیاں چبا کے وہ تمہارے ایک ایک کھجور کھلا کے جہاد جو کرایا اور دنیا نہیں دی ابھی، اس کے اندر صحابہ ایسے مر گئے، ایسے وہ اس زندگی کے عادی ہو گئے کہ پھر اس کے بعد اتنا سونا دیا اللہ نے کہ صحابہ نے مسجد نبوی کے صحن میں پھاوڑے سے سونا کھینچا ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا نے اتنا سونا اٹھایا ہے کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، مال غنیمت میں آیا تھا، کیونکہ سود سب سے پہلے جو معاف ہوا وہ عباس ہی سب سے بڑے بیوپاری تھے سود کے، اللہ کے لیے معاف کر دی۔ سب سے پہلے میں عباس کا، اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا آج عباس چچا جان آپ کا نمبر ہے، آئیے لو۔ تو انہوں نے لیا اور حضور سے کہا بھتیجے ہاتھ لگاؤ اٹھانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اتنے کی اجازت ہے جتنا تم اٹھا سکو۔ تو پھر کم کرتے کرتے اٹھایا اور اتنا اٹھایا کہ روایت میں الفاظ ہے کہ جب وہ بوڑھے عباس رضی اللہ عنہ اٹھا کے سونا لے جا رہے تھے تو قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن کس لیے لیا تھا؟ وہ تو وہاں اثر پروف بن گئے تھے۔ وہ کب؟ جب انہوں نے اپنے بہی کھاتے کا تمام حساب معاف کر دیا تھا، چکری بیاج سب معاف کر دیا، وہاں امتحان ہو چکا تھا ان کو۔ پھر ان کا کیا حال تھا؟ ان کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یوں کہا اللہ کے رسول بہت بھوک ہو گئی، بہت کپڑوں کو ترس گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ آتے ہیں، غلام لے جاتے ہیں خدمت کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے، اور اونٹ لے جاتے ہیں، بکریاں لے جاتے ہیں، مال لے جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول کپڑے لے جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ آپ ہمیں مہینے بھر کا راشن دے دیا کریں۔ کیا مانگا؟ راشن۔ اتنا غصہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، قسم کھائی ایک مہینے تک ان بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آیتیں نازل ہوئی 22 پارے کی، اور پھر اس کے بعد ایک مہینہ ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی نیچے، اور تب تک کہ ایک مہینے میں ان کی تربیت ہو گئی، اور یہ آیتیں آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو دو میں سے ایک اللہ رسول چاہیے۔ تو جیسا چل رہا تھا ملا تو کھایا، نہیں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلا، 2 مہینے چولہا نہیں جلا۔ اماں جان کیا کھاتی تھی؟ اسودین، ایک تو کھجور اور دوسرے پانی بس، اور کھجوریں چبا چبا کے جبڑے چھل جاتے تھے، گرم ہوتے ہیں۔ اور یا اگر تم کو دنیا چاہیے تو پھر اللہ رسول کو چھوڑنا پڑے گا، پھر راشن لیتی رہو۔ سب نے کہا ہم کو تو اللہ کا رسول چاہیے۔ ایک زمانہ وہ کمپیریزن میں وقت کا میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں، یہ تھی تربیت۔ اور پھر ایک زمانہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک ہے، امہات المؤمنین میں سے۔ دھڑام سے آواز آئی گھر کے صحن میں، اپنی خادمہ سے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے راشن، یعنی درہم و دینار، سونے چاندی کے سکے۔ بولے کاہے کا راشن؟ کہنے لگے سال بھر کا راشن۔ کس نے بھیجا؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھیجا۔ ارے تو اکیلی میرے گھر میں انہوں نے ساری ازواج مطہرات کا میرے پاس کیوں بھیج دیا؟ نہیں، یہ اکیلی آپ کا ہے اور سال بھر کا ہے۔ جو راشن کو تڑپا کرتی تھی، 1 مہینے کا راشن نہیں ملا، اب ان سے ان کے گھر میں آ کر ان کے صحن میں راشن پڑ رہا ہے سال بھر کا، لیکن وہ اثر پروف بن گئی تھی۔ انہوں نے کہا خوش ہونے کی وجہ، ہمارے یہاں تو مولانا ذرا دعا کرو نا مال میں برکت ہو جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا یہ ہدیہ لیجیے، چند روپے دیے، یہ ہدیہ لیجیے اور دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا تیرے پاس مال ہے؟ بولے ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ اس میں برکت ہو، مال بڑھے؟ اور بولے اسی لیے تو دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ دعا کریں گے تو برکت ہو جائے گی۔ فرمایا میرے سے زیادہ تو ہی محتاج مستحق ہے، لے جا تیرا مال۔ تو ایک طرف تو یہ حال کہ ہم مال میں برکت کی دعائیں کرواتے ہیں، الحمدللہ بولتے ہیں، اندر سے آواز نکلتی، اور وہاں انا للہ اندر سے نکلا۔ حضرت زینب کا، ام المؤمنین کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈال کر مصلی بچھایا اور جو روتے بیٹھی، اللہ سے معافی مانگتے بیٹھی، اور اس سے یہ کہہ دیا خادمہ سے یہ 1 پیسہ غریبوں میں صدقہ کر دے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، صدقہ کر دے، صدقہ کر دے، صدقہ۔
وہ اللہ کی بندی نے بھی صدقہ کر دیا پورا کے پورا، اور پھر اس کے بعد میں کہنے لگی الحمدللہ سب صدقہ ہو گیا، غریبوں کو دے دیا، سال بھر کا راشن۔ تب کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج اس آزمائش سے مجھے بچایا، لیکن آئندہ سال اس مال کے میرے پاس آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ سال پورا نہیں ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ کتے میں معلوم پڑا حضرت وہ باندی نے کہا پھر کہ آج آپ روزہ ہے، سب خرچ کروا دیا، ارے افطار کے لیے 1 درہم تو رکھوا دیتی، پہلے یاد دلاتی تو رکھوا لیتی تھی، اب بولنے سے کیا فائدہ؟ تو اپنے افطار کو بھی 1 درہم نہیں رکھا انہوں نے، یوں اثر پروف بن چکے تھے وہ، تب مال دیا اللہ نے ان کو، یہ بولنا تھا مجھے۔ ہماری لائف سٹائل فوراً چینج ہو جاتی ہے، ہم قصوروار ہے، اس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ خیر مسئلہ تقدیر کا بھی ہے، کوششیں کرتے رہو۔ حضرت عمر کو معلوم پڑا، حضرت عمر نے پھر 2500 درہم بھیج دیا، وہ 2500 درہم بھی پھر اللہ کے راستے میں خرچ۔ اب جو موت کی دعا مانگے آئندہ سال اس مال کے آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے، کیا ایمان بنا ہوگا؟ وہ محنتیں ہم کو کرنی ہے۔ ارے نہیں، پھول تو پھول کی پکھڑی کم سے ہاں پاکھڑی ہی صحیح، پھول کی پنکھڑی ہی صحیح، کم سے کم ہمارے گھر میں دین کی کچھ تعلیم ہو، کچھ ایسے واقعات ہو، کچھ تو اثر پڑے گا نا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی اولاد بگڑتی ہے تو اس کو تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جیسے حضرت آدم کی محنتوں سے 1000 سال تک کے کفر و شرک نہیں آیا، لیکن حضرت ادریس کے بعد 1000 سال کے بعد آیا کفر و شرک، تو کیا حضرت ادریس نعوذ باللہ انہوں نے اپنی اولاد پر کوشش نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے بھی کی، لیکن تقدیر ہے اللہ کی کہ حق و باطل کو ساتھ چلاؤں گا، تو کچھ کافر پیدا کر دیے، کچھ مشرک پیدا کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے امان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہارون پٹھان صاحب کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، لہٰذا آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور بھی جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما، نفس و شیطان کے مکر سے حفاظت فرما، ہارون بھائی کو شفا عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں ان تمام بہنوں بھائیوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ مستعجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ مرحومین مسلمین کی جو سارے دنیا میں آج تک جا چکے ان کی مغفرت فرما، موجودین کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ اے اللہ کرونا جیسی وباؤں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ باطل عزائم کو خاک میں ملا، باطل ارادوں کو ملیا میٹ کر باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ زیادہ آزمانے کے فیصلے نہ فرما، کمزور ہے ہماری مدد فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔